وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اس میں 10 چیزیں ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو گزارش کی 11ویں چیز جس کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے مکان، لباس یا جائے نماز، فرش، یعنی جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں مکان ٹھیک ہے، لباس بھی ٹھیک ہے، اگر وہ خالی جائے نماز فرش ہے یا نیچے جو کپڑا بچھایا ہے یا جائے نماز جس بھی شکل کی ہے، وہ اگر ناجائز ہو، ناجائز کا مطلب غصبی ہو یا کسی بھی عنوان سے جائز نہ ہو، اس کا استعمال کرنا مالک نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں دی ہے، یا کسی دوسرے اعتبار سے اگر ناجائز ہے تو بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور نمبر 12 نجس چیز پر سجدہ کرنا۔ یہاں پر خاص طور پہ سجدے کا اس لیے فرمایا گیا کیونکہ اگر مجبوری ہو اور باقی ساری جگہ نجس ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے مثلا جو پاک ہے، تو وہ جو پاک جگہ ہے وہاں پر سجدہ کیا جائے گا۔ باقی جگہ اگر مثلا ہاتھ ہے یا پاؤں ہیں، گھٹنے ہیں سجدے کے دوران، باقی چیزیں اگر نجس زمین پر آ جائیں، نجس جگہ پر آ جائے تو اس سے نماز مجبوری کی عالم ہے، جان بوجھ کے نہیں کہ نجاست پہ جان بوجھ کے کھڑا ہو جائے، مجبوری کے عالم میں۔ تو باقی جگہ اگر نجس ہیں تو اس سے نماز مجبوری کے عالم میں ٹھیک ہے، جائز ہے، نماز واجب ادا ہو جائے گا۔ البتہ جو سجدے کی جگہ ہے وہ ہر حالت میں اس کا پاک ہونا ضروری ہے، مقام سجدہ جو ہے وہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے، چاہے مجبوری ہے چاہے جیسا بھی ہے۔ اب وہ اس کے مزید جو ہے آگے تفصیل آ جائے گی۔ بہرحال مقام سجدہ جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وضو، تیمم یا غسل، جو بھی شرعی ذمہ داری اس وقت اگر پانی کا استعمال اس کے لیے صحیح نہیں ہے تو پھر تیمم ظاہر ہے کرے گا۔ اگر غسل اس پر ضروری اور واجب تھا، غسل جو ہے وہ 7 غسل جو واجب گزر چکے ہیں ان میں سے کوئی ایک غسل کرنا تھا اور اس نے نہیں کیا ہے تو پھر اس کی نماز ظاہر ہے کہ وہ باطل ہے۔ وضو، تیمم یا غسل کے بغیر یعنی بغیر طہارت کے نماز پڑھنا تو ظاہر ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ بھی تفصیل آئے گی شکیات نماز۔ شکیات نماز ہیں، مثلا شک ہو جائے پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت ہے تیسری رکعت ہے، یا مثلا کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، تو یہ شک 3 طرح کے ہیں، وہ اپنے مقام پر اس کی تفصیل آئے گی۔ 3 طرح کے ہیں۔ کچھ شک ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز اصلاً باطل ہو جاتی ہے، کچھ شک ایسے ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کی جائے گی، کچھ شک ایسے ہیں کہ جن کا تدارک کیا جاتا ہے، وہ نماز صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ بعض مقامات پر نماز احتیاط پڑھنی ہے، بعض مقامات پر 7 سجدے صاف کرنا ہے، بعض مقامات پر مطلب اس کے احکام اپنی جگہ پر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ تو ان 3 قسموں میں سے، وہ جو 3 قسمیں ہیں شک کی، ان 3 قسموں میں سے وہ قسم کہ جن کے ساتھ نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ شکوک جن کے ساتھ نماز باطل ہو جاتی ہے، ان شکوک میں مثلا شک کیا ہے کہ اصلاً بندے کو یاد ہی نہ ہو کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو اس شک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ ان شکوک میں سے ہے جس میں سے جس کے ساتھ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر بندے کو ایسا شک لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ظاہر ہے کہ نماز دوسرے 2 شک وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ باطل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قہقہ لگا کے ہنسنا، قہقہ لگا کے ہنسنا، اس کا مطلب ہے کہ مسکراہٹ ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہے، اس سے نماز باطل، مثلا کچھ ایسا ساتھ میں بیٹھے کسی نے کوئی بات کر دی یا کچھ ایسا ہو گیا کہ بندے کی مسکراہٹ آ گئی
تو اب اس سے نماز جو ہے باطل نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آواز نکل گئی قہقہا، وہ چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، مثلا ظاہر ہے جب آواز آ جائے تو اس سے پھر نماز باطل ہو جائے گی، چاہے وہ جان بوجھ کے یعنی اختیار کے ساتھ قہقہا لگائے، چاہے بے اختیاری میں نکل گیا، قہقہا لگ گیا تو اس کے ساتھ نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ مبطلات ہو گئے جی، یہ ٹوٹل 15 مبطلات نماز ہیں، ان کے ساتھ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی ایسا ساتھ کام ہوا کہ جس کی وجہ سے بندہ مثلاً اس کو ہنسی آ رہی ہے اور ہنسی کو روکا ہے، ہنسی کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے نماز میں۔ اب اس کنٹرول میں بعض اوقات اتنا زیادہ اندر سے شدت، انسانی طبیعت ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی دماغ پہ اثر ہو گیا کہ وہ اس کو ہنسی آ رہی ہے۔ اب ہنسی کو وہ روک رہا ہے، اس روکنے کے عمل میں اس کا چہرہ سرخ ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہنسی اتنی زیادہ آ رہی ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، ہنسا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب اس کو روک کے کھڑا ہے، تو اسے روکنے میں بعض اوقات اتنی زیادہ ہے کیفیت تو چہرہ سرخ ہو جائے۔ تو اب اگر یہ کیفیت ہو، اس میں اختلاف ہے، فقہاء کے مابین اس میں اختلاف ہے۔ یہ سب جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں گے کہ ان کے نزدیک جو ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کیفیت کا جو ہے یہ اختلاف ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔